جذبہ ہے جو بڑی طاقت کے ساتھ ان کو دور دور سے مصیبت کی راہوں کو آسان دکھاتا ہوا کھینچ لایا ہے۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا عشق ہی ہے جو در حقیقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق سے مزین ہو کر اس زمانے کے لیے چمکے تھے، اور یہ وہی شمع ہے جس نے تمام دنیا میں ایک ہنگامہ برپا کر دیا۔ دور دور سے عاشق کسی نور کی تلاش کے لیے، کسی نور کے آثار پر نظریں ڈالنے کے لیے مختلف جگہوں سے اس مرکز میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ لیکن ایک اور جگہ بھی ہے جہاں اس وقت لوگ جمع ہیں اور بڑے شوق اور ولولے سے ہمارے اس پروگرام میں شامل ہیں، اور اس جگہ کو ہمیں بھلانا نہیں چاہیے، کیونکہ قربانیوں کے لحاظ سے، اس دور میں قربانیوں کے لحاظ سے اس کا ایک بڑا مقام ہے، اور وہ ربوہ ہے۔ اہل ربوہ کو اگر یہ شکوہ ہو کہ کبھی ان کے نام زیادہ آیا کرتے تھے، اب کم ہو گئے ہیں، تو شاید یہ شکوہ بجا بھی ہو، لیکن در حقیقت اب جماعتی ذمہ داریاں اتنی پھیل چکی ہیں اور اتنے اور بہت سے ملک تذکروں کے محتاج بن گئے ہیں کہ ربوہ کی یاد تو نہیں مٹی، مگر اس کا نام بار بار لینا شاید ممکن نہیں رہا۔ لیکن دعاؤں میں تو ربوہ ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں آتا جب ربوہ سے خطوط نہ ملتے ہوں، وہاں کے تکلیف دہ حالات کا تذکرہ نہ ہو۔ کس طرح مولوی وہاں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اور بزرگان سلسلہ کے خلاف کھلا کھلا گند بکتے ہیں اور فضاؤں کو گندا کرتے ہیں، اور کوئی نہیں جو ان کو پکڑے، اور کوئی نہیں جو ان کو شرافت کے آداب سکھائے۔ اور اس کے برعکس جب ایک ربوہ کا بسنے والا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کے گیت گاتا ہے تو اس پر حتق رسول کے مقدمے دائر کر کے اسے پولیس کے تھانوں میں گھسیٹا جاتا ہے۔ بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے جیلوں میں بہت وقت گزارے۔ تو جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے اس کا ایک مرکزی کردار ربوہ ادا کر رہا ہے۔ باقی جگہ سب کچھ ہونے کے باوجود پھر کچھ نہ کچھ آزادیاں ہیں، مگر ربوہ پہ جیسی پابندیاں ہیں ویسی اور نہ پاکستان میں کہیں ہیں، نہ دنیا بھر میں کہیں ہیں۔ یہاں تک کہ چھوٹے بچے جو صبح کو تہجد کے وقت نمازوں کے لیے لوگوں کو جگانے کے لیے درود بڑھتے جا رہے تھے، صلی علی نبینا صلی علی محمد ان کے گیت گا رہے تھے، ان کے خلاف بھی مقدمے درج ہوئے، ان کو بھی گھسیٹا گیا پولیس میں۔ تو ربوہ بھی تو ایک شہر ہے جہاں اس وقت لوگ ذوق در ذوق اس جلسے میں شمولیت کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں فاصلے تھوڑے ہیں، لیکن ہر وقت دشمن کی مخبریوں کا خطرہ، ہر وقت یہ خطرہ کہ کسی وقت کوئی مولوی اٹھ کر پولیس میں رپورٹ درج کرائے کہ یہ بڑی بھاری پاکستان کے خلاف سازش کرنے کے لیے فلاں ٹیلی ویژن یا ریڈیو سینٹر کے سامنے اکٹھے ہوئے تھے، تو دیکھتے دیکھتے پولیس آئے گی اور ان کے خلاف مقدمے کی کارروائی شروع کرے گی۔ تو یہ تلوار جھوٹ اور فتنے کی ہر وقت ان کے سر پر لٹکی رہتی ہے، اور ان سچوں کے سر پر لٹکتی ہے جن سے بڑھ کر سچے پاکستان میں موجود نہیں ہیں۔ بس یہ عجیب کاروائیاں ہیں۔ خرد کا نام جنوں رکھ چکے ہیں یہ لوگ، اور جنوں کا خرد رکھ چکے ہیں۔ ربوہ میں یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت ہی صحت مند رجحان ایک دفعہ پھر شروع ہو چکا ہے کہ جب بھی خطبہ ہو یا جمعہ ہو یہاں یا کوئی اہم جلسہ ہو تو سارے ربوہ کی گلیاں بازار بالکل خالی ہو جاتے ہیں، اور ٹیلی ویژن کے گرد جس طرح برسات میں شمع کے گرد پروانے اکٹھے ہوتے ہیں، اس طرح سب اہل ربوہ بڑے خلوص کے ساتھ، بڑے چھوٹے مرد اور عورتیں ان مراکز کے گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جب سے ہمارے نئے صدر عمومی آئے ہیں، انہوں نے اور ان کی ٹیم نے اس میں بہت محنت کی ہے، اور اس کے نتیجے میں دشمن حسد میں مبتلا ہو کر ان کے خلاف بھی کارروائیاں کر رہا ہے، جھوٹے مقدمے درج ہو رہے ہیں۔ تو ہم آج اہل ربوہ کو بھی
اپنی دعاؤں میں خصوصیت سے یاد رکھیں گے، اور اہل پاکستان کو بھی عموماً سندھ اور لاڑکانے کا پہلے میں ذکر کر چکا ہوں، اور کراچی بھی ہے، وہ بھی اسی طرح اس مخالف موسم سے لڑ رہا ہے اور بڑی بہادری سے لڑ رہا ہے۔ جہاں تک موسم سے لڑ کر اپنی زندگی کو برقرار رکھنے کا خیال ہے، اس سلسلے میں چودھری محمد علی صاحب کا ایک شعر جو شاید میں پہلے بھی ایک دفعہ بیان کر چکا ہوں، مجھے بہت پسند ہے، اور وہ یہ شعر ہے کہ وہ ایک بزرگ شجر لڑ رہا تھا موسم سے، وہ ایک بزرگ شجر لڑ رہا تھا موسم سے کہ پھول نہ تھا اسے برگبار دینا تھا۔ اس شعر کو تو میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام پر چسپاں کرتا ہوں، کیونکہ اس زمانے میں اسلام کو اثر نو زندہ کرنے کے لیے، اسلام کے شجر کو نئی تازگی عطا کرنے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہی وہ پودا ہیں جن کو خدا نے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا۔ اس لیے شجر کی جو مثال حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر بین ہی صادق آتی ہے، ویسی اور کسی انسان یا کسی وجود یا کسی جماعت پر صادق نہیں آ سکتی۔